میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دیں میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع سے متعلق چند بنیادی اہم اور تمہیدی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، اگر ہم اس سیمینار کے مقاصد کی طرف چلیں کہ جامعۃ الرشید نے گزشتہ 2 سالوں سے ان تجارتی اور مالیاتی موضوعات پر سیمینار کیوں منعقد کرنا شروع کیے ہیں۔ زکوٰۃ کی تفصیلی مسائل امپلیمنٹیشن پر سیمینار ہوا تھا، فیملی بزنس پر سیمینار ہوا تھا، اور آپ حضرات نے جوق در جوق شرکت فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، جزاکم اللہ خیر۔ اور اس کے بعد اب یہ جو موضوع چنا گیا ہے حصص کا کاروبار، یعنی شیئرز اور سٹاک ایکسچینج، اس کے پیچھے اصل میں در حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہم کرتے ہیں اور کرنی چاہیے کہ اسلام ایک ہماگیر اور عالمگیر مذہب ہے، عالمین کا مذہب ہے اور ہمیشہ کا مذہب ہے، اور یہ دین ہے، صرف مذہب نہیں ہے جو تمام شعبوں کو محیط ہے۔ اس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، عقائد بھی آ جاتے ہیں، معاملات یعنی تجارتی معاملات بھی آتے ہیں، اخلاق روحانیت بھی آتی ہے، اور معاشرت کہ ہم سب کو مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ کن صفات کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی کلیدی ہیں مسلمانوں کے عروج کے لیے، اور انہی موضوعات میں آج امت کے اندر ہمارے اکابرین امت بہت زیادہ کمی محسوس کر رہے ہیں، اب سے نہیں، جب سے مسلمانوں کا دور زوال شروع ہوا ہے۔ اور ان میں 2 باتیں خاص طور پر معاملات اور معاشرت ہے کہ مسلمانوں کا مالیاتی معاملات کیسے حرام سے پاک ہو جائیں، حلال کی طرف آ جائیں۔ نمبر 2، مسلمان مالیاتی معاملات میں دنیا میں اپنی ایک نمایاں حیثیت پیدا کریں۔ دور حاضر میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، اور جو تبدیلیاں پہلے سالوں میں آیا کرتی تھیں بلکہ غالباً صدیوں میں آیا کرتی تھیں، جب سے گلوبلائزیشن آئی ہے، انڈسٹریل ایج آئی ہے، IT ایج آئی ہے، اور اب اوبرائزیشن کی نئی ایج آ رہی ہے، یہاں پر سالوں میں رونما ہونے والی تبدیلیاں اب گھنٹوں میں اور دنوں میں آ رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی، اسکیمز، بزنسز کی انداز، بزنس کی شکلیں، فائنینشیل مارکیٹس، ان کی صورتیں اتنی تیزی سے جزبز ہو رہی ہیں کہ اگر زمانے کی رگوں پر انگلیاں مضبوطی سے نہ ہوں، زمانے کے چلتے ہوئے انداز پر نظریں نہ ہوں، تو ہر انسان پیچھے رہ جائے گا۔ اسی بات کو اقبال نے بھی کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ اس کا حاصل یہ ہے شعر کا، کہا تھا کہ اگر میں یورپ میں جاتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ایک ہمہ ہمی ہے اور روز ایک تبدیلی ہے، اور مشرق میں آ کے دیکھتا ہوں تو یہاں پر پہیہ جام ہے اور یہاں پر کاروبار زندگی اپنا آگے نہیں چل رہا۔ جو انداز مجھے 20 سال پہلے نظر آتے تھے وہی آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ کیا ہم اس بات کے، میں دوسری بات میں آتا ہوں، کیا دین کا ہم سے آج تقاضا یہی ہے کہ ہم عبادات میں صرف لگ جائیں اور معاملات، سیاست، معیشت، تجارت، معاشرت، اس کو امت چھوڑ کر بیٹھ جائے؟ یہ راہبی کا طریقہ، اگر یہ طریقہ ہوتا تو قرآن، حدیث اور صحابہ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہوتا، پھر حضرت عثمان اتنے بڑے سرمایہ دار نہ ہوتے، پھر عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے سب سے امیر آدمی اور عشرہ مبشرہ میں بھی نہ ہوتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا مزاج ہے۔ اللہ نے جمعے کی نماز کے بعد ایک آیت فرمائی ہے سورہ جمعہ میں، آیت یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ شاید ہماری عقل میں یا دین کا جو مزاج ہم سمجھیں، اس سے ہم یہ سمجھیں کہ جمعے کی نماز کے بعد جو 1 گھنٹے مسجد میں بیٹھے گا اس کو زیادہ اجر ہے، جو 2 گھنٹے بیٹھے گا اسے زیادہ اجر ہے، جو 3 گھنٹے بیٹھے گا اسے زیادہ اور اجر ہے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل یعنی تجارت تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ لیکن ایک بات کا خیال کرنا، تمہاری تجارت اور کافر کی تجارت میں بڑا نمایاں فرق یہ ہونا چاہیے کہ اس کی تجارت ذکر اللہ سے یعنی اللہ کے دین کے احکامات سے خالی ہوگی، حلال و حرام کی فکر نہیں ہوگی، اور تمہاری تجارت میں ذکر اللہ کا عنصر ہوگا۔
ایک بڑی تبدیلی اس زمانے میں یہی آئی جب مسلمانوں کے ہاتھ سے نظام نکلا، پولیٹیکل نظام نکلا، سیاست ہمارے ہاتھ سے نکلی، طاقت کا نظام ہمارے ہاتھ سے نکلا، تعلیم کا نظام ہمارے ہاتھ سے نکلا، اور معیشت ہمارے ہاتھ سے نکلی. اور یہ تقریباً 200 سال کا اب، یا اگر تدریجی کہا جائے 200 سال، اور صحیح اگر خلافت عثمانیہ سے ہم گنیں تو 100 سال کا زوال ہے جو امت مسلمہ کو کھایا ہوا ہے اور کھائے جا رہا ہے. اس کے حل کے بارے میں مختلف آراء سامنے آتی ہیں ہمارے. ایک راہ تو یہی سامنے آتی ہے کہ بھائی ہمارے ذمے نہیں ہے کہ ہم دنیا میں معیشت میں استحکام پیدا کریں، مسلمان دنیا میں فائنینشل سسٹم اپنے بنائیں، مسلمانوں کی گرپ ہو دنیا کے کاروباری نظام پر. یہ ہمارے ذمے اللہ نے نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں رہبانیت کا انداز. رہبانیت کا انداز کہ ہم تو صرف مصلی پہ بیٹھیں گے، تسبیح پڑھیں گے، بس اس کے آگے ہم نے نہیں کچھ کرنا. اگر اللہ تعالیٰ کسی طرح آسمان سے کسی کو بھیج کر دنیا واپس ہمارے ہاتھوں میں دے دے تو ہم لے لیں گے، نہیں دے تو ہمارے ذمے اللہ نے یہ نہیں رکھا. یہ ایک بڑی واضح غلط فہمی ہے. اقبال نے اپنے ایک مشہور کلام میں، جہاں وہ اپنے گمان میں مرید ہندی بنتے ہیں اور پیر رومی سے سوال کرتے ہیں، اس میں ایک سوال انہوں نے کیا ہے کہ کاروبار خسروی یا راہبی کیا ہے آخر غایت دین نبی. وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مسلمان کے ذمے اس زمانے میں جب زوال کا زمانہ ہے تو خسروی یعنی شاہانہ انداز، دنیا پر غلبہ، دنیا پر اپنا مقام پیدا کرنا، یہ مسلمانوں پر ضروری ہے، یا راہبی ہم خانقاہ میں بیٹھ جائیں یا غار کے اندر بیٹھ جائیں. تو پیر رومی آگے سے جواب دیتے ہیں کہ مصلحت در دین ما جنگ و شکوہ، مصلحت در دین عیسیٰ غار و کوہ. کا مصلحت کا فرق ہے. ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے مصلحت اس کو رکھا ہے کہ جنگ و شکوہ، جنگ ہو اور مسلمانوں کی سطوت اور غلبہ اور قوت ہو. یہ اسلام کی مصلحت ہے. یعنی خسروی اور دنیا میں استحکام اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. اور جو رہبانیت والی تم بات کر رہے ہو پیر ہندی، مرید ہندی، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا طریقہ ہے، راہبی کے راہب ہو کے بیٹھ جانا. لہٰذا یہ انداز، اس سے دین کا نہ مقصد پورا ہوتا ہے، نہ اللہ نے ہمیں اس کا مکلف کیا ہے، بلکہ اللہ نے جس چیز کا مکلف کیا ہے کہ وہ دین میں، دنیا کے ہر شعبے میں استحکام حاصل ہونا. اس کا ایک دوسرا حل جو بعض حلقوں کی طرف سے آتا ہے، پہلا حل تو یہ ہو گیا راہبی، امت کے اس فائنینشل جو زوال ہے اس کے عروج کا. دوسرا حل پیش کیا جاتا ہے پرفیکشن اور آئیڈیلزم کا. یہ آپ کافی زیادہ سنتے ہوں گے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے اسلامک بینکنگ کا نظام نکالا، اسلامک اسکولز کا نظام نکالا، اسلامک میڈیا کا نظام نکالا، اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہے. جو بھی آپ نیا نظام بنا کے لاتے ہیں، اسلام کا کوئی فائنینشیل سسٹم لاتے ہیں کوئی اور، وہ اس میں خامیاں نکالتے ہیں، کہتے ہیں یہ صحابہ جیسا ہونا چاہیے. جب تک آپ صحابہ جیسا نظام نہیں لائیں گے وہ اسلامی نظام نہیں ہے، وہ منافقت کا نظام ہے، لہٰذا ایسا نظام ہمیں قبول نہیں ہے. دوسرا نظریہ، اور یہ نظریہ زیادہ تر فلسفی حضرات کی طرف سے، جو اسلامی فلسفی ہیں ان کی طرف سے بات آتی ہے. یاد رکھیے یہ بھی قابل عمل نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جس عزیمت کے طریقے پر تھی، اس عزیمت کے طریق پر 200 سال بعد بھی امت نہیں رہ سکی، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا انداز، آپ کی سنت، وہ تدریج کی ہے، وہ اس ایکسٹریمزم کی نہیں ہے کہ جب تک آئیڈیل نظام نہیں ہوگا، ایسا نظام جس میں ایک بھی سقم نہیں ہے، اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت آنے کے 18 سال بعد شراب کو حرام کر رہے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ 18، اس کا دوسرا معنی کیا یہ نکلتا ہے کہ 18 سال تک آپ نے شراب کو حلال کیا تھا؟ نہیں، تدریج ہے. پردے کا حکم 17 سال بعد آ رہا ہے، حج کا حکم 21 سال بعد آ رہا ہے. صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یہ گناہ کرتا ہوں، یہ گناہ کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی کرتا ہوں، یہ بھی پیتا ہوں، یہ بھی، یا رسول اللہ میں کیسے چھوڑوں؟ آپ فرماتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دو. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا باقی سارے کام کرتے رہو؟ یہ تو بہت غلط بات ہو گئی. گویا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہاں شراب بھی پیو، زنا بھی، نہیں، یہ تدریج کا انداز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت مبارکہ تدریج سے بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں رومی سکہ چلا کرتا تھا.
کافر ہیں، جنگ ہو رہی ہے، لیکن کرنسی ان کی چل رہی ہے، تدریج ہے۔ آج آپ کہیں پیپر کرنسی جب تک ہے تو اسلام کا نظام نہیں چلے گا، بہت سے حلقوں کی طرف سے بات آتی ہے۔ یہ بھی ایک شدت پسندانہ سوچ ہے۔ اس سوچ دینے والے لوگوں کے پاس بہت انتہائی نرمی سے، معذرت سے میں عرض کروں، کوئی عملی سلوشن نہیں ہے کہ پھر ہم کیا کریں۔ جس سوچ پر آج دنیا کے فقہا ہیں، اور اب میں اپنی بات کی تیسری نقطے پر، آخری نقطے پر آ رہا ہوں، امت کے بہترین دماغ جن کو قرآن و حدیث پر مستقل عبور، جن کو فقہ، اسلامک جورسپروڈنس، دنیا کی اکانومی، دنیا کے فائنینشل سسٹم پر عبور، دنیا کے تمام فقہا، صرف پاکستان کے نہیں، پورے عرب کے اور عجم کے اور غرب کے، وہ اس بات پر قائل ہیں کہ اگر مغرب نے 400 سال لگائے ہیں ہمارے آگے جال پھانسنے میں، ہمارے خلافت کے نظام کو ختم کر کے ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا ایک نظام آیا ہے، ڈیموکریسی کا اور ماڈرن نیشن اسٹیٹ کا، ہمارے معیشت کے نظام کو ختم کر کے سرمایہ دارانہ نظام ہم پر مسلط کرنے کے لیے 400 سال لگ گئے ہیں ان کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم 4 سال میں ختم کر لیں گے، اس جال کو توڑ لیں گے؟ تدریجی نظام ہے، آہستہ آہستہ ہوگا، ایک انداز سے کچھ انداز، خذ ما صفا ودع ما قدر، کچھ وہاں سے لینا پڑے گا، کچھ اپنا لینا پڑے گا، وہاں سے کچھ بہتر باتیں لے کر اپنے نظام کو لے کر آگے چلتے چلتے ہدف وہی ہے کہ صحابہ کرام جیسا اور خلافت راشدہ جیسا نظام ہمارے پاس پیدا ہو جائے۔ آج دنیا میں جو بڑی بڑی فقہی مجلسیں ہیں، پاکستان میں مجلس تحقیق مسائل حاضرہ، جس میں ہمارے سارے اکابر بیٹھا کرتے تھے، حضرت بن نوری رحمہ اللہ، حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمہ اللہ، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، اس کے بعد ان کے صاحبزادگان حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، ہمارے حضرت جامعۃ الرشید کے بانی حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا یوسف احمد لدھانوی رحمہ اللہ تعالی، ہمارے جتنے اکابر تھے وہ ان فقہی محفلوں میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ امت اس وقت جس زوال میں ہے، اس میں کون سا ایسے نئے نظام کھڑے کیے جائیں جو نظام امت کو ایک زوال سے نکال کر عروج میں لے جائیں۔ اور ان حضرات کی مجالس میں اسلام کے معاشی نظاموں پر بڑی تفصیل سے بات ہوتی رہی ہے۔ دنیا میں جو بڑی بڑی مجامع چل رہی ہیں، یعنی فقہی کونسلز جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جس میں پوری دنیا کے چیدہ اہم ترین فقہا ہوتے ہیں، مجمع الفقہ الاسلامی ہے جدہ میں، جس کے رئیس، اس کا جو مجلس فقہی ہے مالیات کے، اس کے رئیس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہیں۔ AOIFE ہے، اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس آرگنائزیشن اسٹینڈرڈز، یہ بحرین کی ہے، اور یہ اسلامی بینکنگ اور اسلامی مالیاتی اداروں کے قواعد پوری دنیا کے بناتی ہے۔ اس کے بھی رئیس بحمداللہ اس میں ایک ہی اجمی شخصیت ہیں، اور وہ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، باقی تمام بڑے بڑے عرب علماء ہیں۔ اسی طرح مجلس الفقہی العربی ایک ہے یورپ میں، جو یورپ میں مسلمانوں، یورپ اور امریکہ کے مسلمانوں کو جو فقہی مسائل آتے ہیں اس پر بات کرتی ہے۔ یہ تمام کوششیں آج ہمارے سامنے چل رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری اس لحاظ سے کیا آتی ہے؟ یعنی ہم یہ جو بات سنیں گے آج انشاءاللہ، یہ بات اپنے ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ ہماری ذمہ داری اس مارکہ حق و باطل، یا میں یہ کہوں قرآن کے الفاظ میں کہ اللہ سے جنگ کا ایک مارکہ 200 سال 300 سال سے لگا ہوا ہے سود کے نام پر، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جنگ جب ہوتی ہے دو طرف فوجیں ہوتی ہیں، ایک شیطان کی، ایک رحمان کی، اور فوج اس کو کہتے ہیں جو کوشش کرے، محنت کرے، لڑائی کرے۔ جو صوفے پہ بیٹھ جائے اسے فوج نہیں کہتے، وہ اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں، ناظرین ہوتے ہیں۔ اس طرف کی جنگ میں تو سودی نظام ہے، سودی کارخانہ ہے، بینکنگ کا ایک پوری دنیا کا زبردست قسم کا مضبوط نظام ہے، انشورنس کا ایک بڑا مضبوط نظام ہے، اسٹاک ایکسچینج کے نظام کو بھی قمار، سٹہ اور آپشن، فارورڈ سیل، فیوچر سیل، شارٹ سیل کے ساتھ آلودہ کر کے سود اور قمار کی طرف بنایا ہوتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار بھی پوری دنیا میں اس طرح چل رہا ہے، کیپٹل مارکیٹس میں۔ اس طرف تو یہ نظام ہے، لیزنگ کا نظام بھی حرام پر چل رہا ہے، اور اس طرف کچھ امت کے دردمند حضرات جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے درد و جگر پیدا کیا اسلام کا، اور وہ آواز لگا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اس نظام کو توڑنے کی۔ اور گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف حزب الشیطان ہے اور ایک طرف اولئک حزب اللہ ہے۔ اللہ رسول سے جنگ کیسے ہوگی؟ اللہ رسول خود آ کے جنگ نہیں کریں گے، اللہ خود آ کے جنگ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے، اللہ اپنے چنیدہ بندوں کے ذریعے جنگ کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ اپنے دین کو نافذ اور کامل اور مکمل کرتے ہیں۔ تو اس جنگ میں ہم نے کس طرف بیٹھنا ہے؟ درمیان میں بیٹھنا تو کوئی حل نہیں ہے، یا تو ہم
کنونشنل بینکنگ بلکہ اس کو سودی بینکنگ کہنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں پہ چوٹ پڑے، اس کا ساتھ دیں گے بل واسطہ یا بلا واسطہ. اور یہاں ہم اسلامی ادارے، اسلامی بینکنگ، اسلامی انڈیکس جو ہر شعبے میں علماء کرام سالہ سال کی محنت کے بعد بنا رہے ہیں، یا تو اس کا ساتھ دیں، عملی طور پہ ساتھ دیں، شو کریں، چاہے ہمیں اس میں تھوڑا بہت مالی نقصان ہو، مشکل ہو، ہم اس کا ساتھ دیں. ہمیں احمد علی صدیقی صاحب آئی بی اے کے سیف کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت اس سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹس میں جو پیسہ پاکستان کا رکھا ہوا ہے وہ 5 کھرب روپے ہے. 5 کھرب روپے ایک تو سودی اکاؤنٹ میں ہے، وہ تو انشاءاللہ ہم میں سے کسی کا نہیں ہوگا، لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں 5 کھرب روپے ہے. اور یہ سودی اکاؤنٹس جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں اس سے زیادہ ہے. کرنے کا کام کیا ہے؟ اگر آج ہم طے کرتے ہیں کہ کرنٹ سودی بینک جو چل رہا ہے گویا کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ سے چل رہا ہے، جس کا فتویٰ حلال کا تھا بامر مجبوری، لیکن آج جب ہمارے پاس ایک متبادل آ گیا ہے اسلامی مالیاتی اداروں کا، تو آج ہم سب کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم کرنٹ سودی بینکس کے کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی اپنا پیسہ کھینچیں، سک کریں اور اس کو نکال کر اسلامی بینکوں میں ڈالیں. تو یہ بہت جلد یہ جو حق و باطل کا مارکہ ہے اور اللہ سے جنگ کا مارکہ ہے، اس میں ہم فتوحات دیکھ سکتے ہیں. علماء اپنی محنت کر رہے ہیں، تاجر اپنی محنت کریں، بینکار اپنی محنت کریں. جب سب لوگ یہ مل کر محنت کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ چراغ سحر بہت جلد ہمیں نظر آئے گا، اور یہ صبح، یہ اس گھٹا ٹوپ اندھیروں کی صبح جلد اللہ تعالی ہمارے سامنے لائیں گے. آج جو باتیں ہوں گی اسٹاک ایکسچینج، نمبر 1 غلط فہمیاں، اس میں 2 طرف ہیں. بعض لوگ بغیر حلال و حرام کی تمیز میں اسٹاک میں کاروبار کر رہے ہیں، بعض لوگ اس کو بالکل کل کا کل سٹا سمجھتے ہیں، جوا سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کا سارا بس چند لوگ چلا رہے ہیں اور اس کا کوئی ملک کو فائدہ نہیں ہے. یہ دونوں نظریے شدت پسندانہ ہے، ایکسٹریم پر ہیں. اس کے اندر کاروبار کے کیا طریقے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے. انڈیکس میں اسلامک انڈیکس کا ایک رائز ہو رہا ہے اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا کیا حکم ہے. آپشن سیل، فارورڈ سیل، شارٹ سیل، ان کا کیا حکم ہے. اور کمپنی کی اسلامی حیثیت کیا ہے. دور حاضر کا ایک جو نیا فلسفہ ہمارے سامنے آیا ہے لمیٹڈ کمپنی، اس میں اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. یہ تمام باتیں ہم اپنے فاضل مقررین سے سنیں گے. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم. میں تو امتی ہوں اے شاہ